Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ پر سورۃ البقرہ کے فضائل بیان کیے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے، وہاں جنات اور چڑیلیں مڑیلیں یہ چیزیں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا میں حروف مقطعات کو ذکر کیا۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے معنی کیے ہیں لیکن وہ ختمی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ الف سے اللہ مراد ہے کہ اللہ اس کو بھیجنے والا ہے، قرآن پاک کو۔ لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو لانے والے ہیں، اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ ختمی جو ہے فیصلہ نہیں ہے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا خیال رکھا جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، ان کو یہ خوشخبری دی کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کے نبی نے بطور مثال ایک لفظ بیان کیا ہے اور کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے اور میم الگ لفظ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد علم تر کیف والا الف لام میم ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو الف لام میم پڑھنے کے 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف میں 3 لفظ ہیں، لام میں بھی 3 لفظ ہیں اور میم میں بھی 3 لفظ ہیں، اگر وہ مراد لیا جائے۔ بہرحال جو بھی مراد لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں قرآن پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص مدینہ منورہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو 50,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نفلوں میں پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 25,000 مرتبہ نیکیاں دیتے ہیں، 25,000 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور جو نفلوں کے بغیر پڑھتا ہے قرآن پاک کو اس کو اللہ رب العزت 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا، دل میں پڑھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عظمت والی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ہدایت میں یہ پکی ہے،
جس بندے نے اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے قرآن مجید کو پڑھا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو یہ راہ دکھاتا ہے۔ پرہیزگار آدمی کو راستہ دکھاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں حق راستے کی طلب ہوتی ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ ایک مشہور ہے، عموماً بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے تمام مذاہب کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اپنے اپنے مذہب کی بارے میں بتاؤ۔ تو ایک سکالر آیا، اس نے اپنے مذہب کی بہترین ترجمانی کی۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہا میں کوئی ایسا ہوں ویسا ہوں، چلا گیا۔ دوسرے سال پھر اس نے عالمی مذاہب کی لوگوں کو بلایا تو اس میں وہی شخص پھر آیا، تو اس نے آ کر اسلام کے بارے میں ساری باتیں کہیں۔ وہ بادشاہ حیران ہوا کہ میں نے اس کو آدھی سلطنت کی آفر کی، یہ مسلمان نہیں ہوا اور اب یہ مسلمان ہے۔ تو اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تورات لکھی اپنے ہاتھ سے، جا کے یہودیوں کو کہا آپ کی کتاب میں نے لکھی ہے، خطاطی بھی خوبصورت ہے، فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے۔ انہوں نے میرا استقبال کیا، اس میں نے گڑبڑ کر دی، مجھے انعام بھی دیا۔ تو میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی یہی کچھ کیا۔ عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں نے میرا اکرام کیا، میرا استقبال کیا، سارا کچھ کیا۔ تو میں نے کہا چلو قرآن لکھتا ہوں۔ قرآن لکھ کر میں نے اس میں تبدیلیاں کیں۔ ایک عام سے دکاندار کے پاس میں گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کا قرآن ہے، میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے، آپ اس کو لے لیں اور رکھ لیں۔ اس نے مجھے کہا بہت اچھا ہے، آپ نے اچھی لکھائی کے ساتھ لکھا ہے، لیکن میں دیکھ تو لوں، اس کو تھوڑا سا پڑھ تو لوں۔ جب اس نے قرآن کھول کے پڑھا جو میں نے لکھا تھا، تھوڑا سا آگے پیچھے سے اس نے پڑھا تو مجھے یوں واپس کر کے بند کر کے کہنے لگا یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اس میں بہت ساری تبدیلی ہیں۔ اور ساتھ اس نے بندوں کو اشارہ کیا تو میں بھاگ پڑا، ادھر سے بھاگ گیا۔ تو میں نے آ کر دل میں سوچا کہ بڑے بڑے علماء جو تھے انہیں پتہ نہ چلا کہ تورات میں نے اپنی طرف سے باتیں شامل کیں، اور ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں تھا اس نے قرآن دیکھا اور اس نے پہچان لیا کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی کتاب سچی کتاب ہے اور یہی کتاب لا ریب کتاب ہے۔ اور جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو جو بھی قرآن پاک کو صدق کے دل سے اور صحیح